بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈلائنز۔ ایران کا دعویٰ امن ہرمز پر اب ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ ایران نے ایک نئی ویڈیو جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ خلیجی پانیوں میں گزرنے والے جہاز اب اس کی اجازت اور نگرانی میں سفر کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکی اثر و رسوخ کمزور پڑ چکا ہے اور خطے میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ ویڈیو میں ایرانی بحریہ کو تجارتی جہازوں کے قریب گشت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ دنیا کو اب حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ خطے کی سیکیورٹی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس بیان کے بعد عالمی سطح پر نئی بحث شروع ہو گئی کہ آیا واقعی امریکہ کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے یا نہیں۔ ماہرین کے مطابق آبنہ ہرمز دنیا کی تیل سپلائی کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے۔ کسی بھی قسم کی کشیدگی عالمی معیشت اور تیل کی قیمتوں پر فوری اثر ڈال سکتی ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی یہ صورتحال دنیا بھر کے لیے تشویش کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ ایران کا انٹرنیٹ کیبلز پر ٹیکس لگانے کا اعلان، بڑی کمپنیوں میں تشویش۔ ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کی حدود سے گزرنے والی عالمی انٹرنیٹ کیبلز پر فیس اور لائسنس لاگو کیا جائے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق گوگل، میٹا، مائیکروسافٹ اور ایمیزون جیسی کمپنیاں اب ادائیگی کی پابند ہوں گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ کیبلز کی مرمت اور نگرانی صرف مقامی ایرانی کمپنیاں ہی کریں گی۔ بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ قوانین نہ ماننے کی صورت میں کیبل سروس متاثر ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو ملانے والی کئی اہم ڈیجیٹل لائنیں اس خطے سے گزرتی ہیں۔ اسی وجہ سے عالمی بینکاری، کلاؤڈ سروسز اور آن لائن مارکیٹس پر اثرات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران اس اقدام کو ڈیجیٹل ٹول ٹیکس قرار دے رہا ہے۔ عالمی سطح پر اس اعلان کو ٹیکنالوجی اور معیشت کے لیے بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل پر عالمی اعتماد کم ہونے لگا، ایران کا سخت موقف۔ ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ دنیا اب امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں سے تنگ آ چکی ہے۔ بیانات میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کئی ممالک اب امریکہ کے ساتھ کھل کر کھڑے ہونے سے گریز کر رہے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ برسوں تک اس پر پابندیاں لگائی گئیں اور عالمی قوانین کو اس کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اب تہران اپنی معاشی اور دفاعی طاقت استعمال کر کے جواب دینا چاہتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے کئی ممالک کو محتاط کر دیا ہے۔ امریکہ کی بحری طاقت اور اتحادیوں کی پوزیشن پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایران مسلسل یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ دباؤ میں آنے والا نہیں۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال عالمی سفارتکاری کے لیے نیا امتحان بنتی جا رہی ہے۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنہ ہرمز سیکیورٹی پر نئے تعاون کی باتیں۔ ایران نے عمان کو آبنہ ہرمز کی سیکیورٹی اور آمدنی میں شراکت کی پیشکش کر دی۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں ممالک مل کر ایک نیا سیکیورٹی نظام بنا سکتے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت بحری نگرانی اور تجارتی راستوں سے حاصل ہونے والی آمدنی تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ خطے کے ممالک کو مل کر فیصلے کرنے چاہیے۔ ماہرین کے مطابق عمان ہمیشہ خلیجی تنازعات میں متوازن کردار ادا کرتا رہا ہے، اسی لیے ایران اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر یہ تعاون بڑھتا ہے تو خطے کی سیاسی صورتحال پر گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ جنگی کشیدگی کے اثرات، بھارت، امریکہ اور عالمی معیشت پر خطرات بڑھ گئے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی نے عالمی معیشت کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ بھارت میں سونے پر درآمدی ڈیوٹی بڑھانے اور کرنسی دباؤ کا ذکر بھی سامنے آیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کئی ممالک کی معیشت کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہیں۔ امریکی معیشت اور ڈالر کے مستقبل کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جنگی ماحول جاری رہا تو مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال سے اسٹاک مارکیٹس، فاریکس اور عالمی تجارت متاثر ہونے کا امکان ہے۔ دنیا بھر میں سرمایہ کار غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے محتاط دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکہ کا سخت موقف، ایران کو آخری وارننگ دینے کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف سخت بیانات کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے ایران پر دباؤ بڑھاتے ہوئے پابندیاں ختم نہ کرنے اور یورینیم حوالے کرنے کا مطالبہ
دہرایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور ایران کے پاس اب آخری موقع ہے۔ اس اعلان کے بعد عالمی سطح پر خدشات پیدا ہو گئے ہیں اور صورتحال مکمل جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ امریکی میڈیا میں ایران کے گرد فوجی گھیراؤ کے نقشے بھی زیر گردش ہیں۔ دوسری جانب ایران نے بھی سخت رد عمل دیتے ہوئے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسے بیانات سفارتی ماحول کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، عالمی منڈیاں ہل کر رہ گئیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ دیکھا گیا۔ رپورٹس کے مطابق کروڈ آئل کی قیمت $111 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز میں خطرات بڑھنے سے توانائی کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی وجہ سے عالمی سرمایہ کار شدید بے چینی کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں مہنگائی بڑھنے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو تیل، گیس اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ اس صورتحال کا اثر عالمی معیشت، سٹاک مارکیٹس اور عام صارفین تک پہنچ سکتا ہے۔ ایران کا امریکہ کو منہ توڑ جواب۔ ایران نے امریکی دھمکیوں کے جواب میں انتہائی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اب صبر ختم ہو چکا ہے۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ اگر دباؤ جاری رہا تو خطے میں امریکی بحری طاقت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بیانات میں عمان کے سمندر کو دشمن کے لیے قبرستان بنانے کی بات بھی کی گئی۔ ایران کا کہنا ہے کہ اب وہ کسی قسم کی نرمی دکھانے کے موڈ میں نہیں۔ خطے میں پہلے ہی مختلف حملوں اور ڈرون کارروائیوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یمن اور عراق سے متعلق بھی کئی دعوے زیر بحث ہیں، تاہم مکمل تصدیق واضح نہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایسی زبان خطے میں جنگی خطرات کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ دونوں ممالک کے سخت بیانات عالمی سفارتکاری کے لیے بڑا چیلنج بنتے جا رہے ہیں۔ آبِ ہرمز اور باب المندب کی بندش کا خطرہ، دنیا پریشان۔ ایران کی جانب سے آبِ ہرمز بند رکھنے کے اشاروں نے عالمی تجارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کی بڑی تیل سپلائی انہی سمندری راستوں سے گزرتی ہے۔ اگر باب المندب اور آبِ ہرمز دونوں متاثر ہوتے ہیں تو عالمی تجارت شدید بحران کا شکار ہو سکتی ہے۔ بحری انشورنس، جہاز رانی اور توانائی کے اخراجات میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق بعض خلیجی ممالک نے اپنے فوجی اڈے استعمال نہ کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ اس صورتحال نے امریکہ کے لیے عسکری آپریشن مزید مشکل بنا دیا ہے۔ دوسری جانب ایران خود کو خطے میں مضبوط پوزیشن پر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنگ کے خدشات سے امریکی معیشت پر دباؤ، عوام میں تشویش بڑھنے لگی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی نے امریکی معیشت پر بھی دباؤ بڑھا دیا ہے۔ تیل مہنگا ہونے سے امریکی عوام کو اضافی مالی بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی دوران امریکی ٹریجری بانڈ کی فروخت اور مالیاتی بے چینی کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق طویل جنگ کی صورت میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکی عوام کے اندر بھی یہ بحث بڑھتی جا رہی ہے کہ خطے کی جنگوں میں امریکہ کو کتنا شامل ہونا چاہیے۔ دوسری جانب ایران مسلسل یہ موقف دیے رہا ہے کہ طویل دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ کسی بھی فریق کے لیے آسان نہیں ہوگی۔ پاکستان کی سفارتکاری جاری، ایران امریکہ جنگ بندی نازک مرحلے میں داخل۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک سطح پر پہنچتی دکھائی دے رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق جنگ بندی انتہائی کمزور ہو چکی ہے کہ کسی بھی وقت صورتحال بدل سکتی ہے۔ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رابطوں اور مذاکرات کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران کی بعض شرائط امریکہ تک پاکستانی سفارتی چینلز کے ذریعے پہنچائی گئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خطے کو نئی جنگ سے بچانے کے لیے فوری سفارتی پیش رفت ضروری ہے۔ اسی دوران مختلف عالمی طاقتیں بھی حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خطے میں بے یقینی بڑھنے سے عالمی منڈیوں اور سیاسی ماحول پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ آیا مذاکرات کامیاب ہوں گے یا کشیدگی مزید بڑھے گی۔ روس پر بڑا ڈرون حملہ، ماسکو میں ہنگامی صورتحال پیدا۔ روس کے دارالحکومت ماسکو سمیت مختلف علاقوں میں بڑے ڈرون حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یوکرین کی جانب سے سینکڑوں ڈرونز استعمال کیے گئے، جنہوں نے کئی اہم علاقوں کو نشانہ بنایا۔
روسی حکام نے بعض حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے جانی اور مالی نقصان کا اعتراف کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حالیہ مہینے کے خطرناک ترین حملوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ ماسکو سمیت مختلف شہروں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں یہ نئی شدت اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا اس حملوں کو خطے کی صورتحال میں بڑی تبدیلی قرار دے رہا ہے۔ عالمی سطح پر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ ایران جنگ کے سائے میں روس پر حملہ، عالمی سیاست میں نئے سوالات اٹھ گئے۔ روس پر حملے ایسے وقت میں ہوئے جب امریکہ اور اسرائیل کے ایران سے متعلق ممکنہ اقدامات زیر بحث ہیں۔ بعض تجزیہ کار اس پیش رفت کو مشرق وسطی کی صورتحال سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس ایران کو انٹیلیجنس اور سفارتی مدد فراہم کرتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے روس پر دباؤ بڑھنے کو خطے کی بڑی جیوپولیٹیکل تبدیلی سمجھا جا رہا ہے۔ تاہم ان دعووں کی مکمل آزادانہ تصدیق واضح طور پر سامنے نہیں آئی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق عالمی طاقتوں کے درمیان تناؤ نئی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ روس، امریکہ اور یورپی ممالک کے تعلقات پہلے ہی شدید کشیدگی کا شکار ہیں۔ ایسی صورتحال عالمی امن اور استحکام کے لیے خطرناک اشارہ بن رہی ہے۔ یوکرین کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز نے روس کو ہلا کر رکھ دیا۔ رپورٹس کے مطابق یوکرین نے جدید لانگ رینج ڈرونز کے ذریعے روس کے اندر گہرائی تک حملے کیے۔ ان ڈرون کی خاص بات ان کی طویل رینج اور ہدف کو درست نشانہ بنانے کی صلاحیت بتائی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق جدید جنگوں میں اب صرف ہتھیار نہیں بلکہ انٹیلیجنس اور ڈیٹا بھی فیصلہ کن کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ڈرون ٹیکنالوجی کو مستقبل کی جنگوں کا اہم ہتھیار قرار دیا جا رہا ہے۔ روس کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی نظام مزید سخت کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین نے مزید کارروائی کے اشارے بھی دیے ہیں۔ عالمی دفاعی ماہرین اس صورتحال کو جنگ کے نئے مرحلے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان بڑھتی ہوئی شدت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔